حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یعنی اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، پھر اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرے تو میں اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے، یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کے مجمع میں۔ اب اللہ تعالیٰ کا دل کا یہ مطلب نہیں جیسے ہمارا دل، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے یاد کرتے ہیں کہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کسی رشتہ دار کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ ہمارے گھر آ جائے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد کر رہے تھے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، یا ہمیں کوئی کہے کہ میں آپ کو بڑا یاد کر رہی تھی تو بہت خوشی ہوتی ہے نا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اس سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کفار و مشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے اور یہ شخص بھی پورا خون میں رنگین ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس سے بھی افضل ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاد خود اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جیسے وضو کو نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اب جس طرح نماز کا وضو سے زیادہ ثواب ہے، اسی طرح خود ڈائریکٹ اللہ کا ذکر کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے دل پر چمٹا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب یاد سے غافل ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ اگر ہمیں شیطان سے بچنا ہے، اپنے سب سے بدترین دشمن سے بچنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ہتھیار استعمال کریں جو کہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ دل ہے جس میں سختی ہو۔ اچھا، اللہ کا ذکر بہت زور زور سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے بندے، اپنے رب کو یاد کیا کرو، خواہ اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، یعنی ہمیشہ یاد کیا کرو، اور غفلت والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بہت زور زور سے ذکر کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، ہاں لیکن اگر کوئی بزرگ علاج کے طور پر بتا دے تو پھر جائز ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر چین کی کیفیت اتر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور دوسرا شخص جو نہ کرتا ہو، ان کی حالت میں اس طرح فرق ہے جیسے ایک زندہ اور مردہ۔ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے مر گیا ہو۔ لہٰذا میں ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے شرعی اعمال مجھ پر بہت سے ہو گئے ہیں، مطلب یہ کہ ثواب کے اتنے کام ہیں، سب کا یاد رکھنا اور عمل کرنا مشکل ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کا میں پابند ہو جاؤں اور سب کے بدلے میں وہ کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجوں میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ مت سمجھیں کہ امیری، دولت وغیرہ سب سامان چھوڑ چھاڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی فائدہ دے گا، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو دولت بھی دی ہے، اچھا بستر، اچھا گھر ہے، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگ جائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ منافق لوگ تم کو ریاکار یعنی مکار کہنے لگیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہ تو وقت کی پابندی ہے، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ تسبیح اٹھانے کی، کسی چیز کی بھی پابندی نہیں ہے، صرف زبان ہلاتے رہنا اور دل میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا کافی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری ہوگی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی۔ ویسے تو جنت میں ہم کسی چیز پر پریشان نہیں ہوں گے کچھ بھی سوچ
سمجھ کر، یا جس طرح دنیا میں ہم کسی چیز کی حسرت کرتے ہیں اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس طرح تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہمارا دل یہ چاہے گا کہ وہ گھڑی جس میں ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا اس میں بھی ذکر کرتے رہتے۔ اچھا کبھی کبھی شیطان ہمیں یوں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ جب دل تو دنیا کے کاموں میں پھنسا ہے تو زبان سے اللہ کا نام لیتے رہنے سے کیا فائدہ، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ غلط ہی ہے۔ جب دل میں ایک دفعہ یہ نیت کر لی جائے کہ ہم اللہ سے ثواب لینے کی خاطر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر دل دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہے بھی تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں جو وقت فارغ ملے اس میں اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کچھ مختصر اذکار یہ ہیں کہ جیسے انسان یہ کہے لا الہ الا اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہے، یا یوں کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ۔ ایسے تو بہت سے درود شریف ہیں، کہ ہلکا سا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس کا بھی معمول بنا لیں۔